السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ تیار ہیں سب کہانی سننے کے لیے؟ کام بھی مکمل کر لیے ہیں؟ ہاں جی، اپنے اسکول کا کام، اپنے قرآن کا کام، کسی بڑے نے کچھ کہا ہے یا کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے، اور جہاں بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ستھری کر لی ہے۔ شاباش! آج ہم آپ کے لیے لائے بہت دور سے ایک کہانی۔ بھلا کہاں سے؟ امریکہ سے۔ عنوان ہے وہ لوگ، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے جان ایڈم نے۔ بفلو نیو یارک سے چند گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ ویسے تو چھوٹا سا شہر ہے، مگر نیاگرا فال نے اسے دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ بھلا نیاگرا کی آبشار کا نظارہ کرنے کا شوق کس کو نہیں ہوگا؟ ہمارا بچپن بفلو کے ایک محلے میں گزرا تھا، مگر آپ کو یہ پڑھ کر حیرت ہوگی کہ اس عجوبے کو دیکھنے سے زیادہ ہمیں ایک اور جگہ جانے کا شوق تھا، اور وہ جگہ تھی مسز نیوٹن کا چھوٹا سا گھر۔ اپنی گلی کا آخر آتے آتے بائیں طرف ایک چھوٹا سا بنگلہ نما گھر تھا۔ یہ گھر مسٹر اینڈ مسز نیوٹن کا تھا۔ جہاں گلی ختم ہوتی تھی وہیں سے جنگل کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو کئی میل دور تک چلا گیا تھا۔ ہم سب محلے کے بچوں کو مسٹر اور مسز نیوٹن بہت پیار کرتے تھے۔ ہم بلا اجازت ان کے گھر میں گھس جاتے۔ پورے گھر میں تازہ تازہ بنے ہوئے کیک کی خوشبو بسی ہوتی، اور میز پر ایک چھوٹا سا کیک سجا ہوا رکھا ہوتا۔ کیک کبھی سادہ ہوتا، کبھی چاکلیٹ کا، کبھی ونیلا کے ذائقے کا ہوتا، اور کبھی اسٹرابیری کا۔ ہم ایک نظر مسز نیوٹن کو دیکھتے اور وہ آنکھ کے اشارے سے کہتی، تمہارے لیے ہی تو بنایا ہے، اور بس پھر بچے ٹکڑا ٹکڑا بانٹ کر کھانے لگتے۔ ہوش تو جب اڑتے جب برآمدے سے مسٹر نیوٹن کی بھاری بھرکم آواز آتی، نینسی کیا پارٹی ختم ہو گئی؟ بھئی میرے لیے بھی تھوڑا سا کیک بچا لینا۔ جب تک ان کی آواز آتی اس وقت تک واقعی میں بس تھوڑا سا کیک ہی بچا ہوتا تھا۔ وہ تو جب ہم بڑے ہوئے اور اپنے بچوں کے لیے کیک بنایا تو اندازہ ہوا کہ مسٹر نیوٹن جان بوجھ کر اس وقت آواز لگاتے تھے جب کیک تقریباً ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ بھی ان کے کھیل کا ایک انداز تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر نیوٹن۔ صبح اسکول جاتے ہوئے سائیکل پر سے میں نے آواز لگائی۔ مسٹر نیوٹن اپنی تقریباً ہٹلر کے زمانے کی مرسیڈیز کو سخت سردی میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج مسز نیوٹن ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ مسٹر نیوٹن نے اسی گرم جوشی سے جواب دیا جیسا کہ وہ ہمیشہ دیتے تھے، مگر اس دن پتہ نہیں کیوں مجھے مسٹر نیوٹن میں کوئی بات بدلی سی لگی۔ ہو سکتا ہے آج انہیں سردی میں اٹھ کر ٹھنڈی گاڑی کو سٹارٹ کرنا اچھا نہ لگ رہا ہو۔ اس شام ہم بچے کھیلنے باہر نہیں نکلے۔ سردی کی شدت اور ٹیسٹ کی تیاری نے ہم سب کو اپنے گھروں میں ہی بند کیا ہوا تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ مسز نیوٹن شام کو ضرور ہمارا انتظار کرتی ہوں گی، مگر مسٹر نیوٹن کے ضرور مزے ہو گئے ہوں گے۔ ہر دن ایک نئے ذائقے کا کیک وہ اکیلے ہی مزے سے اڑاتے ہوں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جمعہ کا دن تھا، ٹیسٹ ختم ہو چکے تھے۔ اسی روز ہلکی ہلکی دھوپ بھی چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ ہم سب دوست موسم کا مزہ لیتے تیز تیز اپنی سائیکلوں پر اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اتنے دن بعد آج پھر دوپہر کو ہم بچے دوبارہ باہر کھیل سکیں گے۔ چڑھائی چڑھ کر ہمارے گھروں کی قطار نظر آنے لگی۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا، آج ہماری گلی اتنی مختلف کیوں لگ رہی ہے؟ گھر کے نزدیک پہنچا تو امی کے گھر کے باہر لوگوں کو کھڑا دیکھا، اور امی بھی افسردہ سی کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو پتہ نہیں کیوں سائیکل کو وہیں گرا کر جا کر ان سے لپٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی نے آہستہ سے بتایا کہ مسز نیوٹن ایک ہفتہ ہسپتال میں رہ کر آج انتقال کر گئیں۔ کل ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ میں نے تو اپنی اتنی اچھی دوست کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ مسٹر نیوٹن کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور میں سوچ میں تھا کہ مسز نیوٹن کو کس طرح خراج عقیدت ادا کروں۔ ایک دم خیال آیا، میں نے مسٹر نیوٹن سے اجازت مانگی، کیا میں آخری رسومات کے لیے آپ سب لوگوں کے کالے جوتے پالش کر سکتا ہوں؟
مسٹر نیوٹن کی آنکھیں پیار اور محبت سے چمکنے لگیں۔ میں دروازے کے باہر بہت سے کالے جوتوں کے درمیان بیٹھ گیا اور ایک کے بعد ایک تمام مہمانوں اور رشتہ داروں کے جوتوں کو پالش کرنے لگا۔ مسز نیوٹن کو خراج عقیدت پیش کرنے کا میرے پاس اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے نیو یارک چلا گیا، پھر پورے امریکہ میں جگہ جگہ نوکری کرتا رہا۔ آج 30 سال بعد بفلو میں اپنے پرانے محلے میں آیا ہوں۔ گھروں کی شکلیں بدل چکی ہیں۔ مسز نیوٹن کے گھر کے سامنے سے گزرا تو پتہ نہیں کہاں سے تازہ بنے ہوئے کیک کی خوشبو نے آ گھیرا اور مسٹر اور مسز نیوٹن کے محبت بھرے چہرے آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہو گئی ہماری کہانی ختم۔ ہم کسی کے لیے کوئی چھوٹا سے بھی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آپ بتائیے گا آپ نے کس کے لیے کوئی اچھا کام کیا؟ اس نمبر پر 030974444450 یوٹیوب پر کہانی زبانی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔